نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے احکام قربانی، اور سبحان اللہ قربانی کے ایام ہیں. دنیا بھر میں عاشقان رسول سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں اور اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد منا رہے ہیں. شاندار خاندان ہے اور ان کی شاندار قربانیاں ہیں. الحمدللہ چونکہ قربانی کے مسائل ایسے ہیں جو بعض اوقات بڑے پیچیدہ بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑے یونیک بھی ہوتے ہیں، تو مدنی چینل یہ پروگرام احکام قربانی ان دنوں میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. کئی ملکوں میں کل عید ہوگی اور آپ میں سے بہت سارے عاشقان رسول کل قربانی کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو سکتا ہے کوئی سوال ذہن میں ہو. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک بہت پیارے جانوروں کے ساتھ بھی ہیں. کمال کی بات یہ کہ نارملی جب ہم جانور اس طرح کے دیکھتے ہیں تو کوئی دل میں پیار اور محبت نہیں جاگتا، مگر جب قربانی کے دن ہوتے ہیں تو ان جانوروں سے بھی ایک عجب سی انسیت، عجب سا پیار محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے نام پر قربان ہونے والے ہیں. مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بس میں عرض یہی کروں گا کہ قربانی کے دن ہیں، کروڑوں عاشقان رسول قربانی کریں گے. سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کرنے کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ بڑے خوبصورت جانور بھی لیتے ہیں لیکن اچھے جانور لینے بھی چاہیے، لیکن اس وقت ہماری نیت کیا ہو جب ہم قربانی جس وقت ہم کر رہے ہوں، ہمارے دل میں اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی جب کر رہے ہوں یا قربانی کا جانور جب لے رہے ہوں، قربانی کے لیے جانور متعین کر رہے ہوں، تو نیت تو اسی وقت ہی لوجہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور قربانی کو بطور خاص ذکر فرمایا، نماز کے بعد قربانی. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی قربانیوں کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہ ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو وہ تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارے دل کا وہ تقوی جس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. تو اگرچہ یہ آیت مبارکہ میں خاص تو حج کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن جو اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے تو وہ ساری ہی یہ قربانیاں، کیونکہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. تو خوش دلی وہی ہے کہ جس میں آدمی کا مال خرچ بھی ہو رہا اور مال میں تنگی بھی نہیں آ رہی، اور اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے جب مال اچھا دیا ہے، دوسروں سے رہن سہن اچھا عطا فرمایا ہے، تو جب قربانی کا وقت آئے تو آدمی کو چاہیے کہ اچھی سے اچھی قربانی پیش کرے. ماشاءاللہ بالکل دل کھول کر اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے. کچھ فقہی سوال بھی ہیں مگر ایک میں اور چاہوں گا سوال کا جواب لے لوں، کیونکہ کل کروڑوں لوگ امید ہے قربانی کریں گے. جب قربانی کر رہے ہوں، اپنے ہاتھ سے بعض لوگ ذبح کرتے ہیں یا کسائی کے ذریعے کرواتے ہیں، قصاب کے ذریعے، ایگزیکٹلی اس وقت نیت کیا ہونی چاہیے، کیفیت دل کی کیا ہونی چاہیے؟ جس وقت قربانی کر رہے ہیں تو اس وقت ایک تو وہی اللہ کی رضا اور سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام اپنا جانور عیدگاہ میں ذبح فرمایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رہا ہے کہ عیدگاہ میں آپ ذبح کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ مردوان بھی بعد میں یہ انہوں نے رکھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے ہم بھی وہاں کریں گے، تاکہ اس میں بھی ہماری یہ ایک ادا رہے. یہ سب چیزیں، اور دوسری یہ نیت ساتھ پہ کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مجھے مال عطا فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اس کے پیارے نبی کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے کی نیت سے میں یہ جانور ذبح. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اس وقت قربانی کرتے وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہمیں یاد آئے، حضرت ابراہیم کی وہ قربانی بھی یاد آئے. ناظرین جب بچہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس امتحان کو انہوں نے پورا کیا اور جنت سے مینڈا ان کے لیے فدیے میں لایا گیا. ہمیں تو بچہ ذبح کرنے کا نہیں، جانور ذبح کرنے کا حکم ہے. خوش دلی سے کیجئے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیے. صاحب چاہوں گا کہ تھوڑا آگے آ جائیں، ہم آگے جا کے کچھ مزید جانور بھی دیکھتے ہیں. بہت پیارے جانور، بڑے شاندار جانور آئے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب رات میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لیکن کیا رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی رات میں بھی ہو سکتی ہے. قربانی رات میں کرنا بالکل جائز ہے آج کے دور کے مطابق. اصل میں پچھلے زمانوں میں جب لائٹس کے یہ انتظامات نہیں تھے
تو ہمارے فقہ کرام نے اس کو منع لکھا ہے کہ مکروہ فرمایا. ہمارے فقہ اب اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ اگر رات میں بھی کوئی کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے. البتہ زیادہ یہی مناسب ہے کیونکہ دن میں جو کچھ ہوتا ہے رات میں پھر بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہوا. اچھا اس میں کون سی راتوں میں کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ابھی عید کی صبح عید کی نماز پڑھنی ہے اس سے پہلی رات بھی قربان کر دیں لوگ؟ جو قربانی کا وقت ہے اس میں 2 راتیں آتی ہیں اور 3 دن آتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 ذو الحجہ کی صبح طلوع فجر یہ قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شہر والوں کے لیے چونکہ لازم ہے کہ عید کی نماز ہو جائے. ٹھیک ہے. شہر شہر والے عید سے نماز سے پہلے کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی شہر میں کسی ایک جگہ نماز ہو جائے اب بقیہ لوگ بھی قربانیاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو گاؤں دیہات یا ایسے علاقے کے جہاں نہ جمعہ نہ عید وغیرہ کے اہتمام نہیں تو وہ فجر کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں. تو 10 کا دن ہے, اب آگے 11ویں رات آ رہی ہے, پھر 11 کا دن گزرے گا تو 12ویں رات آئے گی. تو 2 راتیں آتی ہیں اور 3 دن آتے ہیں. اس کے بعد 12 کو کب تک قربانی کر سکتے ہیں؟ سورج غروب ہونے تک, یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہوتے ہی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا قربانی کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے. چلیں ماشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی عاشقان رسول ہیں, ہم چاہیں گے ان سے بھی کچھ سوالات لیں. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر 3 افراد مل کے یا 3 سے زائد افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں تو سب کو قربانی کرتے وقت تکبیر پڑھنی پڑے گی یا ایک کے پڑھنے سے کافی ہوگا؟ یہ تو مہربانی نے 3 افراد کا پوچھا, بعضوں کا 7 اس سے بھی ہوتے تو پھر 7 لوگ کیسے چھری چلائیں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو چھری چلانی ہے وہ چاہے 1 چلائے یا 2 چلائے 3 چلائیں, جو بھی ہے جو اس کا حکم ہے وہ سب کے لیے ہوگا. اگر 2 فرد مل کر چھری چلا رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر کہنا ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایک بھی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی انہوں نے پڑھ لی میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے. اچھا. اس کے لیے پھر دونوں کو ہی تکبیر کہنی. اگر ایک نے بھی قصدن بسم اللہ چھوڑ دی تو جانور حرام ہو جائے گا. قصائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اب اس میں ہوتا ہی ہے, ہم جیسے ہی چھری چلانا شروع کرتے ہیں ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ایک دم قصائی جو ہے نا ہماری جگہ پورا جانور ذبح کر دیتا ہے. اب نارملی ہم نے ہی پڑھی ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو اب وہ قصائی نے اگر نہیں پڑھی اور ہم نے پڑھی تھی تو کیا ہو جائے گی قربانی؟ دیکھیں حکم تو اسی پر ہی ہے جس نے ذبح کرنے. جو اس طرح کے لوگ شوق رکھتے ہیں نا وہ صرف کھال کٹ ہوتی ہے تھوڑی سی. اصل پھر حکم اسی قصاب پر ہوگا, اسی ذبح کرنے والے پر ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ جانور ذبح کرنے والے قصاب ہے تو ان کے ویسے ہی منہ بھرے ہوتے ہیں پان گٹکے سے اور ان کا پڑھنا بھی ایسا دشوار, تو ان سے بھی تھوڑا سا یہ بھی کر لیا جائے تاکہ آپ نے لازمی کہنا ہے, ذبح سے پہلے ان سے چائے پلا دیں تاکہ اس طرح کی چیز ہی نہ ہو اور وہ تکبیر بھی کہہ دیں. اچھا تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر یا بسم اللہ؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو سے 2 افراد نے ہاتھ رکھا یا 3 افراد نے, تو جو باقاعدہ ذبح کر رہے ہیں جن کا زور لگ رہا ہے, جن کے زور سے جانور کٹ رہا ہے, ان پہ تکبیر لازم ہے. بعض کا اگر کوئی برکت کے لیے یا ویسے ہی کسی وجہ ادھر رکھ لیتے ہیں یا کسی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا ہوتا نا تو وہ ایک الگ ہے, یعنی وہ ان کے ہاتھ سے ذبح بھی نہیں ہو رہا بلکہ وہ دوسروں کے ذبح میں بھی دشواری پیدا کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. اچھا دم پکڑنے والے پکڑنے والے ان پہ تکبیر ہے نہیں ہے, لیکن یہ بھی اتنی بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بعض کا ذبح کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اتنی تو ہو رہی ماشاءاللہ ذکر اللہ تو ہو ہی رہا ہے, تو انہیں خود کرنا ہے یہ تکبیر. ہاں انہیں تکبیر خود پڑھنی. یعنی یہ بڑا کلیئر کر دیا مفتی صاحب نے کہ جو شخص ذبح کرنے والا ہے چاہے وہ قصاب ہے یا کوئی اور فرد ہے اس کو بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. اور اگر 2 افراد مل کر ذبح کر رہے ہیں تو ان دونوں نے بھی یہ تکبیر پڑھنی ہے. اور واقعی میں بھی کوشش کرتا ہوں ہمارے یہاں جب قربانی ہوتی ہے تو قصاب سے میں کہتا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھے, جی مل کے پڑھیں تو پھر اور اچھا ہو جاتا ہے اور کنفرم بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اس میں تھوڑا یہ کہ قربانی کے وقت پڑھنا, ذبح کے وقت. اب ذبح کے وقت اچھا یہ قربانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو جنرل جانور کے حلال ہونے کا مسئلہ ہے, پورے سال کا مسئلہ ہے. چاہے مرغی ذبح کر رہے ہوں یا جو بھی جانور کر رہے ہیں, اور جو افراد کام ہی یہی کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت اہم ہے اور وہ اس چیز کا انتظام لازمی کریں گے. اس میں بیچ میں فاصلہ زیادہ نہ ہو. تکبیر پڑھی, اب جانور گرا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ذبح کے وقت. ہاں اس وقت اگر چھوٹی موٹی کوئی بات کر لی اس سے فرق نہیں پکڑے. میں نے تکبیر پڑھ لی تھی, ارے زور سے پکڑو, ٹانگ پکڑو یا کچھ بھی کلام کر لیا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن تکبیر بہت پہلے پڑی ہوئی ہے اور اب ذبح کر رہے ہیں تو یوں فرق پڑے گا. تو جب ذبح کر رہے ہوں یعنی جانور گر چکا ہے, آپ نے چھری پکڑ لی ہے, اسی وقت تکبیر پڑھیں, یہی سب سے درست. ماشاءاللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مصعب میں نے سنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے کوئی کہتا ہے 14 حصے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے 10 حصے ہوتے ہیں, تو اصل کتنے حصے ہوتے ہیں ذرا ارشاد فرما دیں. اونٹ میں باقاعدہ جو حصے ہوں گے وہ 7 ہی ہوں گے. اونٹ ان بڑے جانوروں میں سے جیسے بیل گائے وغیرہ, تو ان میں اور اونٹ میں صحابہ کرام علیہ مردوان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ میں اور گائے میں
سب سات ہی شریک ہوتے تھے، تو یہ سات کی طرف سے یہ کفایت کرے گا. ایک بھلے اپنی طرف سے کر دے پورا اونٹ، لیکن جو زیادہ سے زیادہ حصے ہیں اونٹ میں بھی تو وہ 7 ہوں گے، 10 حصے نہیں ہوں گے. 14 رکھ کر کرے گا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7 میں سے کم ہو جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے اونٹ نہر فرمائے، اور سبحان اللہ اس وقت غالباً 63 اونٹ نہر کیے گئے تھے، اور ہر اونٹ چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح فرمائیں. سبحان اللہ. 100 اونٹ کل ٹوٹل ہوئے تھے نہر، 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اپنے ہاتھوں سے پیارے آقا اور علیہ پھر الصلوۃ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ. تو اونٹ بھی نہر کر سکتے ہیں اور اس کے 7 ہی حصے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حاجیوں کی قربانی ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ حاجیوں کی قربانی، جو حج کی قربانی ہوگی وہ تو ظاہر ہے وہ وہیں کریں گے. حج تمتع اور حج قران والے جو کرتے ہیں تو وہ حدود حرم میں ہی ہوگی، وہ وہیں ہوگی. باقی جو اگر ان پر قربانی یہ عام عید الاضحیٰ والی واجب بنتی ہے تو وہ چاہے وہاں کریں یا یہاں کریں، اس کی ان کو اجازت ہے، بالکل کر سکتے ہیں. بس اس میں مسئلے کا یہی خیال کرنا ہے کہ جس وقت قربانی کی جائے تو وہاں بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں بھی قربانی کا وقت ہو. ٹھیک ہے. اور وہاں جیسے اس دفعہ ایک دن پہلے ہی قربانی ہے تو ہمارے یہاں 10 ذوالحجہ ہے، اور کل جیسے تو ادھر آج کا دن گزر چکا ہے تو 11 ہے وہاں پہ، تو قربانی کا وقت ہی ہے. لیکن اگر حاجی کی قربانی ہمارے یہاں کوئی تیسرے دن شامل کرے گا تو پھر نہیں ہوگی، تو وہاں تیسرا دن گزر چکا ہوگا. وہاں گزر چکا ہوگا. تو بس یہ تھوڑا سا خیال کر کے کہ کل ہی اگر ان کا حصہ ڈل جائے تو بھی ٹھیک ہے، پرسوں ڈل جائے تو بھی ٹھیک ہے، تیسرے دن نہیں ہوگی ان کی. یعنی پہلے اور دوسرے دن، یعنی بہت آسان لفظوں مفتی صاحب نے سمجھا دیا کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو. بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے حرمین طیبین اور پاکستان میں، بعض اوقات 2 دن کا وقفہ بھی ہوتا ہے. تو جس وقت حاجی کی قربانی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں وہ کروانا چاہتے ہیں، تو جہاں ان کی قربانی ہو وہاں بھی قربانی کا وقت ہو، اور حرمین طیبین میں بھی قربانی کا وقت ہونا چاہیے. سب کون سے حاجی ہیں؟ کیا سارے حاجیوں پر قربانی نہیں ہے؟ نہیں، ہر حاجی پر نہیں ہے قربانی، خاص طور پر جو حج تمتع کرتے ہیں اور حج قران کرتے ہیں. تو تمتع ہو یا قران، حج قران کرنے والے دونوں پر ایک ایک شکرانے کے طور پر یہ وہ تو حج کی قربانی ہوگی. آپ نے کہا نا کہ اگر ان پر عید کی قربانی ہو تو کیا ہر حاجی پر یہ عید قربان کی قربانی واجب نہیں ہوتی؟ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جی ہر حاجی پر نہیں ہے واجب کا حج. قربانی کی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے. کہ قربانی کے دنوں میں وہ آدمی مالدار بھی ہو اور مسافر نہ ہو. اچھا. اب جو حاجی وہاں پر حالت سفر یعنی مسافر شرعی کے احکامات اور قصر نماز پڑھ رہے ہیں مینا کے اندر اور اس طرح، تو ایسے حاجیوں پر تو قربانی واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جو مسافر ہیں، اور جو مسافر نہیں ہیں مینا جانے سے پہلے ہی وہ 15 دن رہ کر مقیم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، تو اب ان پر وہ مقیم والی شرط تو پائی گئی. ٹھیک ہے. صاحب استطاعت بھی ہیں، قربانی کا نصاب بھی ہے مزید ان کے پاس، تو یہ والی بھی قربانی ان پر لازم ہوگی. لیکن ایک تعداد ہوتی جو عموماً مسافر شرعی کی کیٹیگری میں آ رہی ہوتی تو ان پر واجب نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے نفلی طور پہ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. کوئی ممانعت. اب عید الاضحیٰ والی قربانی بھی مکے میں ہو سکتی ہے نا، کہیں بھی دنیا میں کروا سکتے ہیں. وہ کہیں بھی کروا سکتے ہیں، بس اس میں وہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں کروانا چاہیں تو اس ملک میں اور آپ جہاں ہیں دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو. جی مفتی صاحب یہ بتائیے، جو یہ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے کہ اگر 2 بھائیوں نے مل کر بڑا جانور کیا ہے تو 3.5 حصے، تو وہ یہ کنفیوژ ہو جاتا ہے کہ آدھا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اور میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر 2 افراد کی جگہ 3 افراد مل کے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو 3 ہی حصے شامل کیے، باقی حصے تو چھوڑ دیے، تو یہ کیسے قربانی ہوئی؟ تو قربانی ہو جائے گی اس طرح 7 پورے نہ ہو تو؟ بڑے جانور کے اندر جو زیادہ سے زیادہ حصے ہیں وہ 7 رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے نے اپنی طرف سے پوری گائیں بیل کر دی تو بھی ہو جائے گی، 2 بندے مل کر کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 3 کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ تینوں کی طرف سے ہو گیا اور تینوں کا حصہ 7ویں حصے سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اگر 3 اگر شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا 2+ حصہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر 2 مل کر کرتے ہیں تو 3.5 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک کرے گا تو 7 حصے ہی گویا کہ اس کی طرف سے وہ ہو گئے، یا پوری گائیں اس کی طرف سے قربان ہو گئی. تو اصل اگر اصول دیکھیں تو ہر نفس ہر جان کی طرف سے یہ ایک ہی کی قربانی ہے، گائیں اونٹ بیل جو بھی ہے. لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ ایک جان جا رہی ہے تو ایک کی قربانی ہو. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ حدیث پاک کے اندر اس کی رخصت ہمیں دی گئی ہے تو اس لیے یہاں قیاس کو چھوڑیں گے اور حدیث کو فالو کریں گے، اور حدیث کو لے کر یہ 7 کی طرف سے وہ شمار کی جاتی ہے. لیکن اگر 3.5 حصے ہوئے، 2.5 کسی کے حصے بن کر یوں 7 بن جاتے ہیں، اور کسی بھی شریک کا ایک حصے سے کم حصہ نہ ہو، مطلب 1.5 پونے 2 یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن آدھا نہیں ہو سکتا اس کا حصہ کہ وہ کہے کہ بھئی آدھا میری لے لیں 6.5 حصے کسی اور کے شامل کر لیں، پھر قربانیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن 1 سے زائد ہے تو بالکل وہ ہو سکتی ہے اور ان کی قربانیاں ٹھیک ہے۔ ہم مشورہ ایسوں کو دیں گے کہ آپ اپنا ایک نام دے دیں اور بقیہ اگر آپ کے حصے بچ رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے نام ان پہ آپ کریں تو انشاءاللہ ثواب بھی اپنے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کے بھی نام پہ کر سکتے ان پہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے پڑھا علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا کہ امام ابن سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ صلی السلام کی اللہ طرف سے علیہ وسلم 10,000 قربانیاں پیش کی۔ اللہ 10,000۔ واہ 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 اب مجھے ان کی عمر یاد نہیں کہ عمر کتنی ہے، واہ واہ لیکن میں سوچنے بیٹھا کہ اگر ان کی عمر 100 سال بھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سال انہوں نے یعنی یوں ہزاروں قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سینکڑوں قربانیاں انہوں نے ہر سال کی ہیں، سبحان اللہ، تو ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے محبت کا انداز۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو ان کے اصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں بھولے تھے۔ عرفات کے میدان سے حج کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے بھی قربانی کی تھی۔ وہ سب یہاں ایک اور کنفیوژن ہو جاتی ہے جب اب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کے نام کی قربانی کریں، اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کریں، اولیاء کرام کے نام پر کریں، تو بھئی قربانی تو اللہ کے نام پر ہوتی ہے، یہ نبی پاک کے نام پر کیا ہے؟ تو اس کو بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قربانی کی نسبت کی جاتی ہے ٹھیک ہے، کہ یہ ان کی طرف سے ہے، تو یہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ذبح ان کے نام پر ہو ٹھیک ہے، یا ذبح کسی مرحوم کے نام پر ہے، یہ جانور کی اس حصے کی نسبت بیان کی گئی، صحیح، تو محض نسبت کرنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، تو وہ بھی تو جانور کی نسبت ہی تو ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی قربانی ہوتی ہے، کسی کے بھی بالکل، اصال ثواب کے لیے ہو۔ بالکل کسی کے بھی سال ثواب کے، بلکہ بعض اوقات تک یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک حصہ اللہ نام کا بھی ڈال دیں، جی یعنی اللہ نام کا بھی ایک حصہ ڈال دیں، تو یہ سارا جانور ہی اللہ کے نام پر ہے۔ واہ، یہ کوئی الگ سے یہ نہیں کہ اللہ پاک کے لیے کوئی آپ نے حصہ رکھنا ہے یا یوں، ہم جو کرتے ہیں تو وہ مقصود ثواب پہنچانا ہے، تو اور اب تعالیٰ کی ذات خود ثواب عطا فرمانے والی ہے، تو اس لیے وہ سارا جانور ہی اللہ کے نام پر ہے۔ قربانی کی نسبت کنہی کے ناموں پر ہو، قربانی کی جانور کی نسبت کسی بزرگ کی طرف ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ذبح تھوڑی ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت کسی اور کا نام لیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک حصہ آپ نے کہا کہ ایک بندے کی طرف سے ایک حصہ ہے، بڑے جانور میں ایک حصہ ہے، اور یا بکرا یا بکری وغیرہ وہ قربان کر دے، افضل کیا ہے کہ بکرا قربان کرے یا بڑے جانور میں حصہ لے لے؟ اس میں بہت ڈیٹیل تفصیل ہے کہ پیسہ جہاں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، گوشت کا حصول اور گوشت کی عمدگی، ٹھیک ہے، یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ سب سے افضل قربانی تو وہ ہے کہ جس میں قیمت بھی زیادہ ہو اور گوشت بھی اچھا ہو اور عمدہ گوشت بھی ہو۔ واہ، اگر یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ افضل ترین ہے اس کو۔ اب یہ مختلف انداز سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پیچھے ماشاءاللہ یہ جو بکرا کھڑا ہے کتنا شاندار ہے، تو کتنا شاندار بکرا ہے، جانور سارے جسامت، شاندار، اور دوسرے جانور بھی ہیں وہ بھی جسامت والے ہیں، تو یہ مختلف ہے، تو دونوں اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، کہاں قیمت بھی زیادہ خرچ ہو رہی۔ اچھا پھر بکرے کی انواع کے اندر بھی یہ تقسیم بیان کی گئی کہ بکری ایک آدمی کرتا ہے تو بکری سے زیادہ افضل وہ خصی بکرا ہے، اچھا بکری سے افضل کی طرف جائیں تو وہ خصی بکرا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ جہاں گوشت بھی زیادہ ہو، گوشت عمدہ بھی ہو اور پیسہ بھی جہاں، اور تینوں چیزیں جہاں مل جاتی ہیں تو وہ سب سے افضل قربانی۔ اچھا اب قربانی ہونے والی ہے انشاءاللہ، امید ہے کئی ملکوں میں کل صبح قربانی ہوگی، تو گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے؟ سارا ہی اپنے فریج میں بھر لیں، اور جناب سنا ہے نئے فریجر خریدے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ اتنا گوشت ڈالتے ہیں کہ پھر فریج بند بھی نہیں ہوتا، اس کو رسیوں سے باندھنا پڑتا ہے، تو یہ کیا کرنا ہے؟ مطلب سارا ہی خود کھا جانا ہے یا تقسیم کرنا ہے، اور تقسیم بھی کن کو کرنا ہے؟ یہ آپ نے وجہ کہا، یہ معاشرے میں یہ انداز تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ بقرہ عید میں جہاں جانوروں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں نا، وہ فریج کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ فریج کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ میرا تعلق بھی چونکہ مارکیٹ کی مسجد سے ہے، تو آج مارکیٹ میں ایسے نمازی نظر آئے ہیں کہ جو کبھی اتوار میں نہیں، اچھا، تو میں نے کچھ سے ملاقات کی، خیریت آج آپ آئے ہوئے ہیں؟ تو بولے حضرت یہی تو فریج بکنے کا ٹائم ہے، اچھا، ابھی آج تو ہم اتوار کو بھی کھولتے ہیں، راتوں کو بھی لیٹ تک، تو فریج جو ہے وہ چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنا ٹائم ٹیبل ہی یہی بنایا ہوتا ہے کہ بقرہ عید کے پاس بس اپنے فریج کئیوں نے اضافہ کرنا ہوتا ہے، ڈی فریزر لیتے ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں لیتے ہیں۔ تو دیکھیں شروع اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت پورا ختم ہو جائے، یعنی خود کھائیں یا کسی کو تقسیم کریں۔ ایک سال تو ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن کے لیے اجازت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت عطا فرما دی کہ آپ جتنا چاہیں، سال پورا رکھنا چاہیں یا جب بھی چاہیں۔
یہ تو ایک یعنی اجازت عطا فرمائی. 3 چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے ذریعے سے اسے کھاؤ, ذخیرہ کر لو, ثواب کما لو. یعنی لوگوں کو دے کر ثواب کماؤ. ذخیرہ کوئی کرتا ہے تو ذخیرہ بھی کر سکتا ہے, خود کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. زیادہ مستحب عمل یہی ہے کہ 3 حصے گوشت کے کیے جائیں اور ایک حصہ خود رکھیں, ایک حصہ اپنے عزیزوں کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, اور ایک حصہ ان تک پہنچائیں جو غربا لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. اچھا, ہم پرانے یا پہلے کہیں نا کہ پرانے لوگ تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی بزرگ ہمارے جو بوڑھے ہیں تو وہ تو گوشت کی ساری تقسیم اسی طرح کرواتے تھے کہ رانے بھی جدا نہ ہوں تو یہ بھی جدا نہ ہوں, سب کے 3 کرو. اور یعنی اس طرح کہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کوئی حصہ بھی اس کا نہیں بچے, سب کے 3 کر کے. نارملی اچھا والی سائڈ جو اچھا گوشت ہے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں, جی ہاں, اور باقی غریبوں میں بانٹتے ہیں. بڑی پیاری بات کہی آپ نے مفتی صاحب. بہرحال اللہ کرے کہ ہم ایسا کریں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب تو بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے ہمارے اپنے ملازمین ہوتے ہیں, غریب رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ بیچارے صبح صبح ہمارے گھر آتے ہیں گوشت لینے کے لیے, تو کیا ہی اچھا ہو اگر اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ کچھ جانور ہی غریبوں کے گھر میں بھجوا دیں. یعنی اگر ہم کسی کو گوشت دیتے ہیں, اس کی جگہ اس کو اگر چھوٹا جانور ہی دے دیں, بکرا دے دیں, اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ کہ پیسے دے دیں کہ بکرا بھی وہ خود خریدے, کیونکہ جو بکرے آپ منڈی میں جا کر خریدنے کا مزہ ہے بچوں کے ساتھ وہ کچھ اور ہے, اس بکرے کو پالنے کا مزہ. ایسا ایکسپیرینس ہوا ناظرین کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تو ان غریبوں کے گھروں میں تو سمجھے عید کا سما ہو گیا. 8-10 دن گھر میں ایک رونق رہی, بچے چارہ کھلا رہے ہیں, بچے گھما رہے ہیں, جنہوں نے کبھی آج تک یہ نہیں کیا تھا. اور ایسی بھی اطلاعات ملی کہ ان کی طرف سے یہ میسج آیا کہ ہم ہر سال کسی کے گھر پہ گوشت لینے جاتے تھے, یہ پہلی عید ہے کہ ہمارے گھر پہ ہمارے رشتہ دار آئے اور ہم نے اپنے پڑوسیوں کو گوشت تقسیم کیا. آپ سوچیں اس ایک تھوڑے سے عمل سے آپ نے پورے خاندان میں کتنی خوشی داخل کر دی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں 7 حصے ہیں, آپ 7 قربانیاں کرتے ہیں, آپ 4 چھوٹے جانور اپنے گھر میں قربان کر دیں اور 3 بکرے آپ کسی کو دے دیں اور ان کو کہیں یہ بھی ہمارے نام سے, بے شک وہ آپ کے نام سے قربان کر دیں, بس گوشت بھی وہی رکھیں اور ان کو آپ چارے کے پیسے بھی دیں, قربانی کے پیسے بھی دیں. آپ بلیو کریں ان کے دلوں میں جو خوشی داخل ہوگی, حقیقی عید کی خوشیاں آپ کو بھی نصیب ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے اللہ آپ سب کی عید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہاں, ذبح کرتے وقت اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, اور اناڑی قصاب سے نہیں بلکہ ماہر قصاب سے اپنے جانور کی قربانی کروائیے گا, ورنہ بعد میں ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں حادثات ہو جاتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں, قربانی ہو جائے تو یہ وطن بھی ہمارا ہے, اس کی صفائی کا خیال بھی رکھیے گا. جانور کی جو آلائشیں ہیں, گوشت تو اٹھا کے ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں مگر باقی چیزیں ہم روڈ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ وطن ہمارا ہے, اسی سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. صفائی کا بھی خیال رکھیں, کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ جو آلائشیں ہیں وہ صاف ہو جائیں تاکہ جو بدبو اور جراثیم اور دیگر چیزیں ہیں اس سے بھی حفاظت رہے. ایک اور بات سوچئے نا, ہم لاکھوں روپے جانور کی خریداری پر خرچ کرتے ہیں, ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بڑے قیمتی جانور بھی لیتے ہیں, لیکن نارمل بھی آج کل بڑا جانور 1.5 لاکھ سے اوپر کا ہی آتا ہے. تو لاکھوں روپے جانور پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں, 2-4 ہزار روپے دے کر اگر ہم صفائی بھی کروا لیں اپنے محلے کی, اپنے باہر سڑک کی, تو اسی علاقے میں تو ہم نے رہنا ہے, ہمارے بچوں نے رہنا ہے. تو پلیز اس کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور ہاں, آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی جو مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں عاشقان رسول تک کس طرح نیکی کی دعوت پہنچا رہی ہے, احکام قربانی بیان ہو رہے ہیں, اور یہ تو صرف ایک شعبہ ہے. دعوت اسلامی کے تو 100 کے قریب شعبہ جات ہیں. لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت پہنچانے والی تحریک, لاکھوں علماء اور حافظ ہمیں دینے والی تحریک, سال کی کم و بیش 600 مسجدیں بنانے والی تحریک کا ساتھ آپ دے سکتے ہیں اپنی قربانی کی خیال کے ذریعے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, ان نمبر پر ابھی سے رابطہ کر کے اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے, اپنا کانٹیکٹ دے دیجئے, اور ہاں, قربانی کی خیال آپ نے اپنی دعوت اسلامی کو دینی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا.